بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے چائنا اور رشیا نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ دونوں ممالک نے اقوام متحدہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد پیش کی ہے تاکہ مذاکرات کی میز پہ مسائل کا کوئی حل تلاش کیا جا سکے۔ تو ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس وقت ماسکو میں ہیں، جہاں انہیں صدر پوٹن کے ساتھ ایک اہم ملاقات بھی کی ہے۔ تو ایران نے رات گئے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ اگر اسے اپنی ایٹمی اثاثوں اور جنگ میں کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو پھر وہ جنگ کا انتخاب کرے گا، لیکن اپنے ایٹمی پروگرام پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونے دے گا۔ تو ایران کے پارلیمنٹ نے کل ابنائے ہرمز کو بند کرنے کی قرارداد منظور کی تھی، اور اس قرارداد کی منظوری کے بعد خلیج میں تیل کی ترسیل اب یقیناً متاثر ہوگی۔ تو پوری دنیا میں تیل کی سپلائی جب متاثر ہوگی تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ایران پہ امریکی حملے کے بعد تیل کی عالمی قیمتیں 4% بڑھ چکی ہیں۔ یہ تنازع طول پکڑ گیا تو تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، جو کمزور معیشتوں کے لیے کسی ثانیے سے کم نہیں۔ دنیا کی امیر معیشتیں بھی اس سے متاثر ہوں گی، اور اس لیے امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے چائنا سے درخواست کی ہے کہ وہ ایران سے بات کرے کہ وہ تیل کی ترسیل کو متاثر نہ کرے۔ تو ایران نے خلیج میں ابھی تک کوئی ایکشن تو نہیں لیا، لیکن ایک عالمی کمپنیوں نے احتیاطاً اس روٹ کو استعمال کرنے سے گریز کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے خلیج میں آئل ٹینکرز کی ٹریفک کافی کم ہو چکی ہے، اور اس تنازع میں پاکستان نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ درست ثابت ہوا ہے۔ پاکستان نے ہر فورم پہ یہ واضح کیا تھا، اور آج بھی کہہ رہا ہے کہ جنگ پوری دنیا میں دہشت گردی کی نئی لہر کو جنم دے گی۔ دہشت گردی کی اس نئی لہر سے صرف مشرق وسطیٰ ہی متاثر نہیں ہوگا، بلکہ مغربی ممالک کو بھی اس خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے شہریوں کے لیے ایک گلوبل سیکیورٹی الرٹ جاری کیا۔ امریکن شہریوں کو ہدایات کی گئی ہیں کہ آپ دنیا کے جس ملک میں بھی جائیں محتاط رہیں۔ تو ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ بعض دہشت گرد گروہ اس تنازع کی آڑ میں امریکہ اور امریکی شہریوں کو ٹارگٹ کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ تو امریکن میڈیا بھی اپنے ملک میں دہشت گردی کے سلیپر سیلز کی موجودگی کے خدشات کا اظہار کر رہا ہے۔ تو یہ وقت آگ بجھانے کا ہے، لیکن شیطان نیتنیاہو جلتی پہ تیل ڈال رہا ہے۔ وہ امریکہ کو پھر ایران کو حملوں کے لیے اکسا رہا ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے اب ایک نیا دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے جس جگہ اپنی 60% انرچ یورینیم چھپا رکھی ہے، اس سے اس مقام کا پتہ چل گیا۔ اور یہی وہ موساد ہے جو پہلے کہہ رہی تھی کہ اگر فردو پلانٹ تباہ کر دیا یا سمجھے ایران کا ایٹمی پروگرام ختم، پھر ایران کی ایٹمی قوت بننے کا خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اب فردو پلانٹ سینکڑوں میٹر زمین میں دھس چکا ہے، تو نیتنیاہو نے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا۔ تو نیتنیاہو کو اپنی اس جاریت اور مکاریوں کی قیمت تو چکانی پڑے گی۔ ایران قہر بن کر تابڑ توڑ میزائل برسا رہا ہے۔ اسرائیل کا کوئی علاقہ، کوئی شہر، کوئی ملٹری سائٹ محفوظ نہیں رہی، ہر جگہ تباہی نظر آ رہی ہے، اور نیتنیاہو نے اس تباہی کو چھپانے کو میڈیا پہ پابندی عائد کر دی ہے۔ تو اسرائیلی فوجی غیر ملکی میڈیا کو صرف اس وقت کوریج کی اجازت دیتے ہیں جب کسی میزائل کا کوئی ٹکڑا کسی رہائشی آبادی پہ آ کر گر جائے، تاکہ یہ پروپیگنڈا کر سکیں کہ ایران اسرائیل کی آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ لیکن جب یہی میزائل اسرائیل کے بجلی گھر، ان کے میزائل فیکٹریز اور ایمونیشن ڈمپ پہ گرتے ہیں، تو وہاں پہنچنے والے صحافیوں سے کیمرے بھی چھین لیے جاتے ہیں، انہیں کئی گھنٹے حفظ سے بے جا میں رکھا جاتا ہے۔ تو چند روز پہلے اسی نیتنیاہو نے اپنے شہریوں کو ملک چھوڑنے پر پابندی لگائی تھی۔ ایران کو غضبناک دیکھ کر اب اسی نیتنیاہو نے اپنی لگائی ہوئی پابندی اٹھا لی ہے۔ اسرائیلی حکام اپنے شہریوں سے خود کہہ رہے ہیں کہ جدھر سینگ سمائے نکل جاؤ۔ آپ دیکھیں یہ کیا بے سر و سامانی کے عالم میں بھاگ رہے ہیں۔ ابھی سائپرس جائیں یا کہیں اور، یہ جس سرزمین پہ بھی قدم رکھیں گے انہیں فری پیلسٹائن کے نعرے سننے پڑیں گے۔ پوری دنیا ان کے منہ پہ کہہ رہی ہے کہ تم غاصب و مکار و دغاباز ہو۔ 78 سال پہلے یہ لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں فلسطین کی دھرتی پہ وارد ہوئے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ یہیں پہ قابض ہوتے گئے، مالک بن گئے۔ اسرائیل کا تو پتہ نہیں وجود ہی جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ لاکھ سازشیں کر لے، ایران لگتا ہے اس کو سبق سکھا کر رہے گا۔ اس دنیا میں اگر مکاری کا کوئی چہرہ ہے تو وہ بھارت ہے۔ اس دنیا میں ذلت کی اگر کوئی شکل ہے تو وہ مودی کی ہے۔ یہی وہ کمینہ ہے جس نے دوست بن کر ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ ایران کے اندر حملے کرنے والے جتنے بھی غدار ابھی تک پکڑے گئے ان میں زیادہ تعداد تو افغانیوں کی ہے، اور یہ سارے تخریب کار اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کی جانب سے ٹاسک ملتا تھا کہ فلاں جگہ سے ڈرون لو اور فلاں جگہ حوالے کر دو، فلاں جگہ سے بارود بھری گاڑی لو اور وہیں پہ پارک کر دو۔ تب تو یہ بات بھی کھل گئی ہے کہ ایران کے جوہری تنصیبات پہ حملے کے لیے ایئر سپیس بھی بھارت کی استعمال ہوئی ہے۔ ایران کے صدر نے کل مودی کو 45 منٹ طویل فون کال کی، اور اس گفتگو کے دوران ایرانی صدر مودی پہ واضح کر دیا
کہ وہ جانتے ہیں دوست کون ہے دشمن کون ہے۔ انہوں نے تو مودی کے منہ پہ کہہ دیا کہ تم وہ کمینے ہو جس نے دوست بن کر ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ تو ایران کے صدر شہباز شریف کو دوبارہ فون کر کے پاکستان کی حمایت پہ شکریہ ادا کیا۔ آپ دیکھیں ایران پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے، ایران کی عسکری قیادت پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، ایران کی پارلیمنٹ میں شکریہ پاکستان کے نعرے گونج رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک ٹولہ ابھی بھی اپنی ہی حکومت پہ تنقید کر رہا ہے، الزامات عائد کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کو ایران سے تو کوئی ہمدردی نہیں، ان کو صرف اڈیالہ کے قیدی کی فکر کھائی جا رہی ہے، وہ اسرائیل والوں کا سسرالی ہے۔ یہی وہ ہے جس نے جو کل تک اہل غزہ کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے در پہ ہنستے تھے، کہتے تھے اگر مقابلے کی ہمت نہیں تھی تو اسرائیل سے پنگا کیوں لیا تھا۔ یہی وہ آستین کے صاحب ہے جو کل تک ٹرمپ تک رسائی کے لیے لابنگ کر رہے تھے اور اس لابنگ پہ لاکھوں ڈالر خرچ کر رہے تھے، لیکن آج انہیں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان نے ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز کے لیے کیوں نامنیٹ کیا۔ ان عقل کے اندھوں کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی پہلی ترجیح پاکستان ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ جو لوگ اس بات پہ پریشان ہیں کہ پاکستان کے سمجھانے کے باوجود امریکہ نے ایران پہ حملہ کیوں کیا، تو میں ان لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے امریکہ کے سمجھانے کے باوجود ایٹمی دھماکے بھی کیے تھے۔ تو حال ہی میں امریکی دباؤ کے باوجود پاکستان نے بھارت پہ جوابی حملہ بھی کیا، اس کے ساتھ طیارے بھی مار کرائے۔ ہم اس وقت تک رکے نہیں جب تک مودی خود سیز فائر کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا۔ آج پاکستان نے ایران پر امریکی حملے کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں OIC کے پلیٹ فارم پہ ہر جگہ پاکستان ایران کی حمایت کر رہا ہے۔ شہباز گل ہو، محیط پیرزادہ ہو، یہ تو بھگوڑے ہیں، پاکستان کے خیر خواہ تو نہیں ہے۔ ان کو ایران کی کیا پرواہ ہے، تو لوگ اپنی ہی بوٹی کے لیے پورے کا پورا اونٹ ذبح کرنے کے عادی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ جب بھی عمران خان کی رہائی کی کوئی امید پیدا ہوتی ہے، یہ سارے بھگوڑے مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ جب مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں، PTI چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے، تب یہ نوسر باز عمران خان کی رہائی کی نئی تاریخیں دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، یہ ان کی ٹوٹل اوقات، یہ ان کی ڈالر کھڑے کرنے کی سکیم۔ آج میں ان ڈالر خوروں کو ایک بریکنگ نیوز دینا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ دھندا بند ہونے والا ہے۔ یہ اس طرح ایکسپوز ہوں گے کہ پورے پاکستان میں کوئی ان کی شکل دیکھنے کا روزگار نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے میری بات، ان کا دھندا بند ہونے والا ہے۔ اگلے کسی ویڈیو میں وہ بھی بتا دوں گا کیسے اور کیوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ Until the next time، اللہ حافظ۔